یقین جانیے کہ میرا کراچی ایسا نہیں تھا جو آج کل لوگ جو نیوز اور جو اطلاعات ملتی ہیں اور جو دوست اور رشتہ دار وغیرہ بتاتے ہیں نا کہ کراچی میں لوٹا ماری اور پولیس کا رویہ اور اس قسم کی چیزیں. جس وقت میں کراچی رہ رہا تھا نا، جب میں النور سوسائٹی میں تھا، تو ہماری گلی میں پٹھان جو تھے نا وہ گنتی کے تھے. ایک چپل ٹاکنے والا تھا، ایک سائیکل کرائے پہ دیتا تھا وہاں، وہ لالا لالا اس کو ہم بولتے تھے، اور وہ بھی ہم سے بچوں کی طرح ہی بات کرتا تھا جیسے اس کے ہم اپنے بچے ہیں. اور ایک بینک کا ہمارے بینک کھولا تھا، حبیب بینک، اس کا چوکیدار تھا. اور ایک بندہ رات کو جو ہے نا وہ مونگ پھلی وغیرہ لگاتا تھا وہاں نا. اس طرح کے کچھ لوگ تھے. اور یہ لوگ اتنا ہم بچوں جو محلے کے بچے تھے نا ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور بڑی شفقت سے پیش آتے تھے. اچھا، ہماری روڈ کراس کر کے جب النور سوسائٹی کی روڈ کراس کریں تو اس طرف جو ہے نا سیراب گوٹ تھا. سیراب گوٹ کے پیچھے کا علاقہ تھا وہ، جو اب کہتے ہیں کہ منشیات کے لیے بہت زیادہ ہو گیا اور اخوانیوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور پٹھانوں کا قبضہ ہو گیا. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے. اس وقت بھی پٹھان کافی تھے سیراب گوٹ پہ، اسی لیے وہ وہاں پر ریسٹورنٹ بہت تھے جس میں چائے پراٹھا اور یہ وہ اس قسم کے 24 آور کھلے رہتے تھے. جب بھی آپ رات میں چلے جاؤ، دن میں چلے جاؤ، کیونکہ ایک تو وہاں سے بسوں کا بڑا گزر تھا تو بسیں رکتی تھیں. 30 40 50 ریسٹورنٹ تھے وہاں، تو ظاہر ہے بسیں رکتی تھی جو حیدرآباد جاری ہوتی تھی. اور محبت آپس میں اتنی تھی کہ جو پٹھان کام اس طرف کرتے تھے نا روڈ کے، وہ ادھر جا کے اپنے گھروں پہ سوتے تھے. ایک دفعہ اچھا ان کی طرف ایک ندی تھی، تو ہم بچے جو ہیں عموماً 6 7 4 بچے جمع ہوئے اور ندی کی طرف چلے گئے کھیلنے کے لیے. مچھلی کیا پکڑنی، بس وہ کھیلنا، پتھر جمع کرنے گول والے، اور یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں ہماری زندگی میں. تو ہم لوگ ایک دفعہ روڈ کے اس طرف چلے گئے، اور جب ہم وہاں سے واپس آنے لگے نا تو ابھی ہم اسی طرف تھے. ہم نے دیکھا کہ پٹھان جو ہے وہ ہمارے علاقے کی طرف روڈ کراس کر کے لوگوں کو پتھر مار رہے ہیں اور ادھر سے وہ لوگ پتھر مار رہے ہیں. تو کوئی 100 200 آدمی اس طرف اور 100 200 آدمی. اچھا، یہ وقت تھا 80 کا 80 سمجھ لیں آپ نا. تو ہم نے خان صاحب خان صاحب تو ہمیں جانتے تھے، اس میں بہت سارے پٹھان ہمیں جانتے تھے. تو ہم نے پوچھا خان صاحب کیا ہوا، تو اس نے بولا پتہ نہیں کیا ہوا، بس ابھی جھگڑا ہو گیا ہے. تو ہم نے بولا خان صاحب ہم کو ادھر جانا، کہتا نہیں تو بیچ میں آ جائے گا نا تو تم کو پتھر لگ جائے گا. تو اس نے سارے لڑکوں کو پکڑ کے بولا اس کمرے، اس کا جو گھر تھا بیچارے کا، اس نے بولا اس میں تم لوگ چھپ جاؤ، پٹھان دیکھے گا تو تم کو مارے گا. ہم وہاں آدھے گھنٹے چھپے رہے. یعنی اتنے اچھے لوگ تھے کہ لڑائی ہم سے ہو رہی ہے اور وہ ہم کو چھپا رہا ہے. تو یہ محبتیں ہوتی تھیں اس وقت میں نا لوگوں کی. بڑا ہوتا تھا، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے پنجابی ہو. اور بچے ہوتے تھے. بچوں کے لیے وہ لوگ سخت نہیں ہوتے تھے اور ہم ان کی عزت کرنے میں پیچھے نہیں ہوتے تھے. اچھا، اس کے بعد وہ جب راستہ واسطہ جب کچھ ٹھنڈا ہوا راستہ تو انہوں نے ہم کو چھوڑا کے جاؤ، تم لوگ جاؤ روڈ کراس کرو. تو جب بھی وہ پٹھان ہمارے گلی کے کونے پہ جوتی ٹاک رہا ہوتا تھا نا تو میں اس کی بڑی عزت کرتا تھا کہ اس نے ہمیں بچایا تھا. تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ جاتا تھا. تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم کا کوئی جوتا ووتا کرنا ہے تو لا، میں کر دے گا تیرا، فری میں کر دے گا. تو میں کہتا تھا نہیں خان صاحب ٹھیک ہے، میرے تو صحیح ہے، چپل صحیح چل رہا ہے. تو اور مثلا بڑے کوآپریٹو ہوتے تھے. وہ زمانہ بہت اچھا تھا. رات میں اگر ہم فنکشن میں جاتے تھے ادھر ادھر تو رات کو 3 بجے 4 بجے واپس ناظم آباد جا رہے ہیں یا لالو کھیت جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں تو وہاں سے پیدل واپس آ رہے ہوتے تھے. میں ہو گیا، آصف مہدی ہو گیا، فرج جعفری ہو گیا، اور ہم لوگ سب پیدل وہاں سے واپس آ رہے ہوتے تھے. کوئی گاڑی تو ہوتی نہیں تھی. کبھی کبھی محمد علی شیخی ہمیں چھوڑ دیتا تھا، اور اگر کوئی گلی کا کوئی محلے کا کوئی بندہ مل گیا تو چلو اس نے بولا وہیں جاؤ گے، ہاں گھر جاؤ گے، چلو ہم میرے ساتھ آ جاؤ، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہو. اس طرح تھا. تو رات کو اگر ہم پیدل آ رہے ہیں نا وہاں سے، تو پیدل آنے پہ بھی ظاہر ہے پولیس کی گاڑیاں گھوم رہی ہوتی تھی. تو پولیس والے ہم کو کہیں مل گئے، انہوں نے روکا ہم کو، بولا کدھر جا رہے ہو. تو حالانکہ پولیس والے زیادہ تر پنجاب کے ہوتے تھے. تو ہم نے بولا بھائی گھر جا رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہو؟ جب تو گانے گانے گئے تھے فنکشن میں وہاں.
تو اچھا چلو آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ ہم چھوڑ دے گا تمہیں. وہ اسی طرف جا رہے ہوتے تو وہ جہاں تک جا رہے ہوتے وہاں میں چھوڑ دیتے تھے. یعنی اتنا اچھا ماحول تھا. آج کل تو پولیس والا آپ کو رات کو پکڑ لے تو آپ کو سارے کپڑے بھی چھین لے گا. تو اچھے ماحول میں پلے بڑے تھے. ہمیں آج تک یاد ہے ہم پوری رات گھومتے تھے, کوئی ہمیں مسئلہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. گلیوں میں چوکیدار ہوتے تھے, سیٹی بجاتے, وہ ادھر سے ادھر گھوم رہے تو آ کے ہمارے پاس کھڑے ہو جاتے تھے. کیونکہ ہم مہدی حسن کے گھر کے نیچے ایک ایسا فرش بنا ہوا تھا لمبا سا, وہاں زیادہ بیٹھے ہوتے تھے. رات 2-3 بجے تک بیٹھتے تھے ہم لوگ ڈیلی. تو آصف کے جو بڑے بھائی تھے عارف مہدی مرحوم, وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے جاتے تھے, اور بس گپیں شپیں لگ رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہے, چائے آ رہی ہے, اس طرح کا بس ماحول ہوتا تھا. پھر اس میں سے کوئی کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے ویسے ان سے ملاؤ شراب گوٹ چائے پلا کے لاؤں, چل دی ہے بھائی شراب گوٹ. سب جا کے شراب گوٹ سے چائے وائے پی کے پراٹھے وراٹھے کھا کے پھر واپس آ کے وہیں بیٹھ گئے. بس وہاں زیادہ بہت بڑی عیاشی کیا ہوتی تھی, جس میں 1-2 لڑکے سگریٹ پیتے تھے, تو بس وہ 1-2 لڑکے سٹے لگا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, بس یہ بہت بڑی عیاشی ہوتی تھی اس وقت میں نا. اور کوئی بڑا گلی کے کونے میں موڑا بھی نہ کر, موڑا ہم کو نہیں جانتا ہو, لیکن یار یہ اکرم کا ابا ہے, یہ اسلم کا ابا ہے, یہ ان کے نانا ہیں, یہ ان کی چچی ہیں, یہ ان کی بہن ہے, تو ہم ڈر جاتے تھے اور ہم چھپ جاتے تھے. حالانکہ ہم 12-14 سال کے تھے, ہم کو کیا ضرورت تھی ہم چھپیں, لیکن چھپ جاتے تھے. سگریٹ کسی کے سامنے نہیں پیتے تھے. مثلا میں تو سگریٹ نہیں پیتا, لیکن دوست پیتے تھے وہاں. تو اس طرح کے دن اب کہاں ہیں پاکستان میں. اب تو بڑے بڑے نہ رہے اور چھوٹے چھوٹے نہ رہے. مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارے جو چھوٹے ماموں تھے وہ 6-8 گلیاں چھوڑ کے رہتے تھے, لیکن اسی روڈ کے اوپر آگے جا کے نا بڑے اور چھوٹے ماموں ایک ساتھ ہی رہتے تھے. تو جب وہ صبح 7 بجے 6 بجے وہ جاتے تھے اس روٹ سے ہوتے ہوئے سیدھا سراب گوٹ, وہاں سے بس پکڑے کے وہ یونیورسٹی جاتے تھے, کہیں جاتے جاب, جہاں بھی جاب کرتے تھے. تو ان کو وہ جب گھر سے نکلتے تھے نا, بس ہم لوگ دیکھ لیتے تھے اور ہم سب چھپ جاتے تھے. سب میں بھی چھپ گیا, میرے دوست بھی چھپ جاتے تھے کہ ماموں آ رہے ہیں. حالانکہ ماموں ہم سے کوئی خاص بڑے نہیں تھے, وہ 10 سال بڑے ہوں گے میرے خیال, 8 سال 10 سال بڑے تھے, لیکن ہم لوگ چھپ جاتے تھے. اتنا مقصد خوف اور عزت تھی دلوں میں نا. تو وہ دور تھے ہمارے دور, یہ خراب دور نہیں تھے. ابھی میں 2019 میں پاکستان گیا تھا, تو یقین کریں میں پاکستان میں گیا تھا 19 سال کے بعد, اور وہ چھوٹی بہن کے پاس گیا تھا. تو میں دیکھتا تھا اپنے بھانجوں کو, اپنے دوسرے محلے کے لڑکوں کو, ان کو کہ یار ان کو اردو بھی صحیح بولنی نہیں آتی. وہ اردو اب بولتے ہیں, وہ یقین کریں اگر ہم بولتے تھے تو لوگ ایک دم مڑ کے دیکھتے تھے دکان پہ, ہماری عمروں کو بھی لوگ, یہ کون ہے اتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہم عام اردو بول رہے جیسے میں بھی بول رہا ہوں. تو لوگ لینگویج بھی بھول گئے, کلچر بھی بھول گئے, تباہ و حال ہو گئے. کچھ MQM نے برباد کیا, کچھ دوسری سیاسی پارٹیوں نے, کچھ یہ جو پلان بنا کے برباد کیا کراچی کو. بس حالات جو ہے نا اس کے بعد سدھرے نہیں. 85 سے 81 سے جو حالات خراب ہوئے نا, آہستہ وہ اب بالکل ہی تباہ حال ہو گیا ہے کراچی. بہرحال اس وقت میں پھر ہم یہ گانے گونے کے چکر میں لگے رہتے تھے. پھر گانے گونے سے نکلنے کے بعد ہم لوگ جو کوشش کرتے تھے کہ کچھ تعلیم کی طرف میں دھیان دیتا تھا اپنی, کہ میں انٹر اچھے اس میں پاس کروں, یہ کروں وہ کروں. جاب ڈھونڈ رہا تھا. پھر مجھے اچانک ایک خوشخبری ملی. میرے چھوٹے ماموں نے مجھے خوشخبری دی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ٹائم ختم ہو گیا. جڑے رہیے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا, اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.